بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی عقائد پر لکھی گئی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں 90 کتابوں کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا۔ 91 نمبر پر کتاب ہے بدر اللیالی شرح بدء الامالی۔ بدر اللیالی شرح بدء الامالی، حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم۔ عقائد پر ایک مفید کتاب ہے بدء الامالی کے نام سے۔ حضرت نے یہ اس پر شرح لکھی ہے جو بدر اللیالی کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم حضرت ایک جید اور محقق عالم دین ہے، اور پہلے مدرس رہے ہیں جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں، اور پھر ان کے بعد ان کی تدریس رہی ہے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں، اور اس وقت یہ شیخ الحدیث بھی ہیں، رئیس دارالافتاء بھی ہیں، دارالعلوم زکریا جنوبی افریقہ میں، مردان کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علوم اور فنون میں ایک مقام دیا ہے، خاص طور پہ حدیث، رجال اور علم کلام سے ان کی گہری مناسبت ہے۔ تو ان کی یہ کتاب بڑی مفید ہے اس اعتبار سے کہ اس میں عقائد کے حوالے سے جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں ان کی تشریح اور توضیح میں نصوص کا تذکرہ زیادہ ہے، اس لیے ہر عقیدے پر آپ کو روایات، آثار، سلف کے اقوال بہت زیادہ اس کتاب میں ملیں گے۔ نصوص کی تشریح بھی اکابر اہل علم کے فہم کے مطابق کی گئی ہے، اور جا بجا اس میں نقول اور اکابر کے حوالے ذکر کیے گئے ہیں، اور تشریح بھی اشاعرہ اور ماتریدیہ کے مسلک کے مطابق کی گئی ہے، جو جمہور اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے، ہر جگہ اسی کی وضاحت کی ہے۔ تو اس کتاب کے اب تک 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اس حوالے سے مفید کتاب ہے۔ نمبر 92 عقائد اسلام، حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب ادارہ اسلامیات لاہور سے طبع ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب ان کی ایک کتاب ہے جو معروف قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر حقانی کے نام سے۔ تفسیر حقانی 3 جلدوں میں اس وقت طبع ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے جو سر سید احمد خان کے رد میں لکھی گئی تھی۔ سر سید احمد خان نے جب تفسیر القرآن کے نام سے تفسیر لکھی تو وہ تفسیر نہیں تھی، حقیقت میں وہ قرآن کریم کی تحریف تھی۔ اس نے جا بجا معجزات کا انکار کیا، اور جو باتیں حواس میں نہ آئیں ان کا انکار کیا، فرشتوں کا، جنات کا انکار کیا، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا۔ تو ضرورت تھی کہ ان تمام باتوں کے جوابات ہوں، تو انہوں نے تفسیر حقانی کے شروع میں جو مقدمہ لکھا وہ بڑا مفید اور عالمانہ ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کے جوابات دیے ہیں۔ اس لیے اس کا مقدمہ اور مقدمہ ابن خلدون، یہ دونوں مقدمے بڑے مفید ہیں، اسے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ مقدمہ ابن خلدون میں قوموں کے علوم اور عروج اور زوال کا تذکرہ ملتا ہے، اور کسی بھی قوم میں ترقی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور قوموں میں شکست کے اسباب، اور قوموں میں ترقی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، ان کا تذکرہ۔ البتہ علامہ ابن خلدون چونکہ امام مہدی کے بارے میں وہ ان کے قائل نہیں تھے، جس کا تذکرہ انہوں نے مقدمے میں کیا ہے، وہ ان کی اپنی ایک شاذ رائے ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت امام مہدی کے قائل ہیں، اور امام مہدی کی آمد چونکہ روایات اور نصوص سے ثابت ہے اور وہ احادیث مشہورہ کے درجے میں، اس لیے جو امام مہدی کا انکار کر دے گا تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتا ہے۔ تو جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے، اور اس بارے میں جو احادیث ہیں ایسا نہیں ہے کہ تمام روایات متکلم فی یا ضعیف ہوں، بہت سی روایات اس میں صحیح اور حسن بھی ہیں، جبکہ ان کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اکثر روایات کو ضعیف قرار دیا ہے اور غیر معتبر قرار دیا۔ تو بہرحال اس سے ہٹ کر ابن خلدون کا مقدمہ مفید ہے، تو بعض جو ان کی شاذ آراء ہیں اگر اسے ہٹا دیا جائے، فی نفسی ہی اس کا مطالعہ تاریخی لحاظ سے فائدہ دیتا ہے،
اس لیے کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا علامہ عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی کا۔ اسی طرح علامہ عبدالحق کی یہ جو کتاب میں نے عرض کی، کون سی؟ عقائد اسلام، یہ کتاب مفید ہے، اس میں تمام عقائد کا تذکرہ ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، ابتدا سے توحید کے بارے میں عقائد، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں جتنے عقائد ہیں سب کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو ممکن ہو اگر اس میں کوئی پڑھ لے تو عقائد اسے معلوم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 93 عقائد اسلام، شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، متوفی 1394 ہجری۔ یہ کتاب زمزم پبلشر سے طبع ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے علم تفسیر میں بھی ایک مقام دیا، جس کی واضح نشانی ان کی تفسیر معارف القرآن ہے۔ حدیث میں بھی بلند پایا مقام تھا، ان کی بخاری پر تحفۃ القاری طبع ہے، مشکات پر التعلیق الصبیح کے نام سے 7 جلدوں میں ایک عالمانہ شرح ان کی طبع ہے۔ سیرت پر ان کی سیرت مصطفیٰ 3 جلدوں میں ہے۔ خلفائے راشدین پر ان کی کتاب خلافت راشدہ طبع ہے۔ حیات عیسیٰ ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی یہ 2 کتابیں جو میں عرض کر رہا ہوں، عقائد اسلام اور علم الکلام، یہ دونوں کتابیں مفید ہیں۔ عقائد اسلام میں تمام اہل سنت والجماعت کے جملہ عقائد کا تذکرہ بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا۔ اس لیے اگر اردو میں کوئی ساتھی مشورہ لے کہ میں عقائد پڑھنا چاہ رہا ہوں، کسی کتاب کا بتائیں، تو اس کتاب کا بتانا چاہیے۔ عقائد اسلام کا اگر طلبہ میں یا عوام الناس میں کوئی عقائد کو تفصیلاً پڑھنا چاہتا ہے تو کس کتاب میں پڑھے، تو اس کتاب کی رائے کا مشورہ دیا جائے۔ اس میں جا بجا نصوص کا بھی تذکرہ ہے، جا بجا اس میں حوالہ جات بھی موجود ہیں اور عقائد کو بحوالہ ذکر کیا گیا۔ نمبر 94 علم الکلام، حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ، متوفی 1394 ہجری۔ یہ کتاب بھی زمزم پبلشر سے طبع ہے۔ علم الکلام کے اندر ان کا عنوان یہ ہے کہ انہوں نے ذات باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، اس کو ثابت کیا ہے، قیامت کو ثابت کیا ہے، رسالت کو، معاد کو، اور مادہ اور مادے کے حدوث کو، ذات باری تعالیٰ اور صفات کے قدیم ہونے کو۔ علم کلام کی یہ مشہور مباحث ہوتی ہیں، ضرورت تھی اسے اردو میں لایا جائے کہ کائنات اور اس میں موجود چیزیں حادث ہیں، ذات باری تعالیٰ اور صفات قدیم ہیں، تو اس پر اس سے پہلے اس انداز میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ انہوں نے ان کو دلائل کے ساتھ لکھا، مادے کے حدوث پر پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، اس طرح تمام دلائل یکجا کی۔ ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلائل، اللہ رب العزت موجود ہے، اگر کسی کو عقلی انداز میں انسان کیسے سمجھائے گا؟ ایک تو ہے کہ آپ ان کے سامنے نصوص پڑھیں، لیکن ایک آدمی قرآن کو ہی نہیں مانتا، ایک آدمی حدیث کو ہی نہیں مانتا، اس کو وجود باری تعالیٰ کیسے منوایا جائے گا؟ تو اس وجود کے لیے کیا دلائل ہیں؟ ویسے اگر آپ نے وجود باری تعالیٰ پہ پڑھنا ہے تو یا ایھا الناس اعبدوا کے ذیل میں تفسیر کبیر میں پڑھیں۔ تفسیر کبیر میں یا ایھا الناس اعبدوا کے ذیل میں عقلی دلائل انہوں نے جا بجا لکھے، اور ائمہ اربعہ کے واقعات بھی لکھے ہیں۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب مناظرہ تھا تو انہوں نے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کیا، مناظرے میں تاخیر سے پہنچے تو کہا بھئی کیوں تاخیر سے آئے؟ کہا کشتی نہیں تھی، خود بخود درخت کٹ گئے، خود بخود کشتی بنی، خود بخود چلی اور میں آیا۔ تو انہوں نے کہا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب کشتی خود بخود نہیں کٹتی، نہیں بنتی، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام بھی نہیں بنتا۔ اسی طرح اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے درخت کا پتہ دیکھ کر فرمایا تھا، کہا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ موجود ہے، کیا دلیل ہے؟ کہا یہ ایک درخت کا پتہ ہے، اگر اس کو گائیں کھائے، بکری کھائے تو دودھ بنتا ہے، پھر انہی پتوں اور پھولوں پر بیٹھتا ہے تو یہ شبنم کا کیڑا آتا ہے تو اس سے شبنم اور اس سے ریشم کے کیڑے سے ریشم بنتا ہے، پھر انہی پھولوں کو چوس کر ایک شہد کی مکھی جاتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے، اور اگر اس کو جانور کھائیں تو اس سے گوبر بنتا ہے، اور اس کو ہرن کھائے تو مشک بنتا ہے۔ تو ایک پھول اور ایک پتے میں جس نے اتنی تاثیر رکھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔
امام مالک رحمہ اللہ کا استدلال بھی تھا، انہوں نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر آج تک کروڑوں انسان پیدا ہوئے، ہر انسان کے 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں، تمام اعضاء یکساں، لیکن ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر آدمی کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، گفتگو کا انداز، وضاحت کا انداز، شکل و شباہت دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ دلیل ہے اللہ موجود ہے، ورنہ ایک کمپنی میں بننے والی چیزیں یکساں ہوتی ہیں، لیکن ایک والدین کے نطفے سے پیدا ہونے والے 10 بہن بھائی سب ایک منفرد ہیں، ہر ایک کی طبیعت الگ، مزاج الگ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی۔ امام احمد نے استدلال کیا تھا انڈے سے، فرمایا کہ ایک انڈا ہے، چاروں طرف سے بند ہے، اندر کہیں ہوا جانے کا راستہ نہیں، باہر نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو اس بند انڈے کے اندر اللہ چوزے کو پیدا کر رہا، اور پھر جب اس کے وقت پورا ہونے لگتا ہے مرغی آ کر اوپر بیٹھتی ہے، چند دن تک بیٹھتی ہے، اور جب وہ چوزا بن جاتا ہے پھر چونچ مار کر توڑتی ہے، وہ چوزا باہر نکلتا ہے۔ تو اب اس کو کس نے اتنی فکر اور سمجھ دی کہ ماں کے پہلو میں رہے گا تو محفوظ رہے گا، اپنے آپ کو بلی سے اور ان سے بچانا ہے، دانہ ایسے چگنا ہے، یوں بھاگنا ہے، یوں کرنا ہے۔ انسان کا بچہ تو جاہل ہے، وہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ بس روتا ہے۔ انسان کا بچہ روتا ہے، جانور کا بچہ اپنا انتظام خود کرتا ہے۔ اب بکری کے بچے کو دودھ پینا کس نے سکھایا؟ انسان کے بچے کے منہ میں ماں دودھ دیتی رہتی ہے، اس کو پینا نہیں آتا۔ بکری کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، انسان جاہل پیدا ہے۔ جانور کا بچہ انسان کی بنسبت سمجھ اور تعلق علم میں زیادہ ہے، بڑھ کر ہے، اس لیے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ تو بہرحال وجود باری تعالیٰ پر اگر استدلالات پڑھنے ہوں تو امام رازی نے اس میں لکھے۔ اسی طرح ایک دیہاتی عورت تھی، وہ چرواہا اور جنگل کے اندر بکریاں چرا رہی تھی، اور ایک پانی اپنے لیے نکال رہی تھی ایک کنویں سے۔ وہاں سے ایک شخص گزرا، اس اماں سے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ ساری زندگی تو نے اسی کھیت میں گزار دی اور پانی میں گزار دی۔ اس اماں نے اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل دی، اللہ کے ایک ہونے پر اور وجود پر، دونوں چیزوں پر۔ وجود پر دلیل یہ دی کہ دیکھو اگر یہ جب تک میں اس کو چکی کو نہ چلاؤں اور میں نہ گھماؤں تو پانی نہیں نکلتا، تو جب یہ بغیر چلائے نہیں چلتی تو اتنا بڑی کائنات کا نظام بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ پھر اللہ کے ایک ہونے پر دلیل یہ ہے، اگر خدا نہ کرے رب 2 ہوتے، ایک اس کو دائیں طرف گھماتا دوسرا بائیں طرف گھماتا تو وہ چلتی نہیں، ٹوٹ جاتی۔ تو کائنات کا نظام ایک طرح سے چل رہا ہے، کبھی بھی اختلاف نہیں ہو رہا، معلوم ہوا رب ایک ہے۔ ورنہ ایک کہتا دن کرو، دوسرا کہتا رات کرو، ایک بولتا زید کو بیٹا دو، دوسرا بولتا بیٹی دو، ایک کہتا ہے اس کو دونوں دو، دوسرا بولتا کچھ نہ دو۔ اختلاف تو ہوتا، کب تک اتفاق ہوتا؟ اتفاق دلیل عجز کی، اور رب عاجز نہیں ہوتا کہ وہ اتفاق اور اتحاد کر دے۔ پھر رب دوسرے کی جگہ ہر جگہ بات مانتا نہیں ہے، ماننا تو عجز ہوتا ہے، خدا عاجز تو نہیں کہ ہر جگہ دوسرے کی بات مانے، کبھی تو اختلاف ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، علم کلام جو ان کی کتاب ہے اس میں وجود باری تعالیٰ پر اچھی گفتگو ہے، تو کوئی عقلی انداز میں اگر اس گفتگو کو کرنا چاہیں تو وہ تفسیر کبیر سے اور اس سے مواد لیں۔ اسی طرح قیامت کے ثبوت پر، رسالت کے ثبوت پر، معاد کے ثبوت پر انہوں نے دلائل لکھے ہیں، تو یہ دونوں کتابیں زمزم پبلیشر سے طبع ہیں۔ نمبر 95 حیات ابن مریم، حیات ابن مریم، یہ کتاب ترجمہ ہے عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام کا، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، متوفہ 1352 ہجری۔ ضرورت تھی کہ اس کتاب کے مضامین کو آسان اور سہل انداز میں لکھا جائے، تو یہ ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا صغیر پرتاب گھڑی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد صغیر۔ یہ زمزم پبلیشر سے طبع ہے، اور اس کے شروع میں حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری صاحب کا مقدمہ بھی موجود ہے، اور علامہ محمد یوسف بنوری صاحب نے جو اس پر عربی میں لکھا تھا اس کو بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے مفید ہے کہ حیات عیسیٰ پر عالمانہ کتاب نہیں تھی۔ حیات عیسیٰ پر اردو میں آسان کتابیں تو ہیں، لیکن جن آیات سے مرزائیوں نے استدلال کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر، ان کا عالمانہ جواب دینا، ان آیات کی تشریح مفسرین محدثین کے طرز پہ کرنا، اس کی ضرورت تھی۔ تو حضرت شاہ صاحب کی یہ کتاب عالمانہ تھی، لیکن اس سے سمجھنا مشکل تھا۔ جب تک کوئی باصلاحیت با استعداد نہ ہو
تو اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا، تو انہوں نے بامحاورہ ترجمہ کیا، جا بجا حواشی لکھیں، جو بات مشکل تھی نیچے حاشیے میں مکمل وضاحت کر دی، اور ہر بات کو اصل مراجع سے لکھا، اس لیے اس کی افادیت زیادہ ہو گئی۔ جس طرح اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، اگر شاہ صاحب کے دیگر رسائل کا ترجمہ بھی اسی طرح ہو جائے تو ان کے علوم اور فنون کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 96، العصیدۃ السماویہ، العصیدہ عین صادیہ، العصیدۃ السماویہ شرح العقیدۃ الطحاویہ، حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم، یہ 2 جلدوں میں زمزم پبلیشر سے طبع ہے۔ عقیدہ طحاویہ معروف کتاب ہے جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقائد پہ لکھی، لیکن ضرورت تھی اس کی کہ اردو زبان میں اس کی مفصل شرح لکھی جائے۔ عربی زبان پہ تو اس پہ کافی شروحات لکھی گئی ہیں، اردو زبان میں عموماً اس کا ترجمہ ملتا ہے، چونکہ یہ پڑھائی بھی سال کے آخر میں جاتی ہے، صرف نفس ترجمہ ہی کیا جاتا ہے، بہت اختصار سے پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اب تک کوئی ایسی شرح نہیں تھی جو عالمانہ ہو۔ اس شرح کے اندر انہوں نے نہایت عالمانہ انداز میں اس کو لکھا ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے ہر عقیدے کی بات کو نصوص سے ثابت کیا ہے۔ اب جیسے کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، ذات باری تعالیٰ کے وجود کا، وحدانیت کا، صفات کا، ہر صفت کے مسئلے کی پھر تشریح، اس میں آیات اور احادیث ہیں، اکابر کے اسلاف کے اقوال ہیں، ہر بات باحوالہ ہے، نہایت مستند انداز میں، محقق انداز میں لکھا ہے۔ اردو زبان میں اس سے اچھی کتاب کوئی نہیں، یعنی اگر کوئی عقائد کو پڑھنا چاہے، اشاعرہ ماتریدیہ کا مسلک کیا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا کہاں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف ہوا، وہ ساری جگہیں بیان کی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے آراء شذوذ کن کن مسائل میں ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ امام ابن ابی العز نے کن جگہوں پر اختلاف کیا، اور اس نے اپنی شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر کن کن مقامات پر انہوں نے اہل سنت کے عقائد سے ہٹ کر سلفیوں کی رائے دی، ان تمام کی نشاندہی انہوں نے کی ہے۔ اور اس میں جہاں مسئلہ مسائل الخفین کا یا خلافت راشدہ کا ہے، خلیفہ بلا فصل کا مسئلہ ہے، عصمت انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، معاد کا ذکر ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں تفاوت کا جو تذکرہ، فضیلت انبیاء کا جو ذکر ہے کہ کس کا مقام بلند کس کا کم، ہر اعتبار سے اس میں اچھی گفتگو ہے۔ جو بھی مسئلہ اس میں لیا جائے تو اس میں بحوالہ لیا ہے۔ آج کل چونکہ لوگ اختصار اور تلخیص اور خلاصوں کا دور ہے، تو عموماً لوگ کتاب کی ضخامت دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کتاب کی ضخامت دیکھ کر نہیں چھوڑا جائے، عموماً ایسی ضخیم کتابیں مفید ہوتی ہیں۔ خلاصوں کے اندر تو صرف گاڑی چلانی ہوتی ہے، بس ایک ملا اور امتحان پاس کیا، استعداد بنتی ہے اسی طرح کی فنی اور تحقیقی کتابوں سے۔ تو اس لیے اگر اس کا مطالعہ ہوگا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ زیادہ ہوگا، اور عقیدے کی کوئی بھی کتاب انسان پڑھائے تو اس میں ساتھ اس کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ نمبر 97، ادیان باطلہ اور صراط مستقیم، ادیان باطلہ اور صراط مستقیم، حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سائٹ بنوریا کے شیخ الحدیث اور محتمم گزرے ہیں، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، تو یہ کتاب ایک جلد میں طبع ہے۔ اس کتاب کے اندر ادیان باطلہ، دیکھیں ایک تو ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، وہ کتاب ہے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کتاب کا نام ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم۔ اس میں جتنے باطل ادیان ہیں سب کا تذکرہ ہے، جس طرح اسماعیلیہ فرقہ، ان کے نظریات کیا ہیں، روافظ کے نظریات کیا ہیں، بوہریوں کے نظریات کیا ہیں، منکرین حدیث کا فرقہ اور ان کے نظریات، نیچریت کا فرقہ ان کے نظریات، غیر مقلدین کا فتنہ، بریلویوں کا فرقہ، اسی طرح الہدیٰ انٹرنیشنل، جتنے بھی اس وقت فرقے موجود ہیں تو ان کے نظریات عقائد لکھے ہیں، اور پھر ان کی تشریح کی، اور ان کے رد میں کن کن لوگوں نے کتابیں لکھی ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اس لیے ممکن ہو اسے مطالعے میں رکھا جائے، اس سے فائدہ یہ ہوگا دور حاضر کے جتنے اس وقت فرقے موجود ہیں ان کے بارے میں تفصیلات، ان کے عقائد کا انسان کو علم ہو جائے گا۔